اور پردہ نشین بہنوں اور خواتین، آج کا یہ جمعہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ جمعہ کا دن انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے اس جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن زمین پر نازل فرمایا، اور قیامت بھی آئے گی جمعہ کے دن، اور جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جمعہ کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک آج بھی باقی ہے۔ لیکن آج جو بات آپ کو سامنے رکھنا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنے آپ کو ایمان والا بنانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ساری دنیا کی فلاح اور بہبودی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور جنت کا حصول اور جہنم سے نجات تقوی کے بغیر ناممکن ہے، اور جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے۔ اس کے بعد آئیے آپ کے سامنے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وہ مقصد پورا کرنے کے لیے اگر دنیا میں اس قانون، اس سسٹم کو اگر فالو کیا جائے تو دنیا باقی رہے گی۔ اگر وہ قانون اور وہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے بنایا ہے، اگر اس کو صحیح طور پر قانون کے مطابق دنیا نہ چلائی جائے تو دنیا بگڑ جائے گی۔ جب دنیا بگڑ جائے گی تو آخرت بھی بگڑ جائے گی، اور ہم مسلمان لا الہ الا اللہ توحید والے آخرت کے لیے ہم جیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے، ہماری زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے، ہمارا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں قانون الہی جو اس دنیا کے اندر باقی رکھنا ہے اور دنیا کو صحیح نظام پہ چلانا ہے، تو علماء کرام نے 5 چیزیں جس کو ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے۔ زندگی آج ہمارے بہت سارے چیلنجوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک طرف دنیا کی تمام جو نئی ٹیکنالوجی ہے، اور دنیا کے اندر جو سرمایہ دار ہیں، اور دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں دنیا کا سسٹم ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ اور یلغار چاروں طرف سے، ہر طرف سے دھماکے، ہر طرف سے ہمارے لیے دین کو ڈائنامیٹ کرنے اور مسلمانوں کو ختم کرنے، اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اللہ کے نور کو ختم کر دیا جائے، مگر اللہ عز و جل نے اس دنیا میں دین کو بھیجا ہے مکمل کرنے کے لیے۔ قیامت تک جب تک باقی ہے دنیا، اللہ کا دین باقی ہے۔ جب دنیا باقی نہیں رہے گی، اسلام ختم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ بولنے والے ختم ہو جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ انتم دنیا کا اینڈ ہے جب لا الہ الا اللہ بولنے والے ختم ہو جائیں گے۔ آج آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں کتنے لوگ دین پر قائم ہیں، کتنے لوگ دین کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو فکر ہے، کتنے لوگوں کو دین کے لیے وقت نکالنے کی بات کی جاتی ہے۔ آج سب -0 ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضروریات خمسہ 5 ضروری چیزیں۔ ایک تو یہ کہ ضرورت وہ کہتے ہیں جس کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ اور زندگی کے اندر تحسینات نمبر 2 آتا ہے۔ تحسینات کا مطلب ہے ایک ہے حاجیات، ضروریات، حاجیات۔ حاجیات کے معنی ضرورتیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دعوت کی ہے، دعوت میں میٹھا ضرورت ہے، لیکن وہ اصل جو چیز ہے، وہ جو میٹیریل ہے، کھانا، دعوت کا جو آئٹم ہے، مین آئٹم، اس کے علاوہ میٹھا وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ میٹھا اس کا کیا ہے، کہتے ہیں اس کو حاجت ہے، میٹھے کی حاجت ہے۔
لیکن میٹھا ضروری نہیں ہے. دعوت ہے، گوشت ہے، روٹی ہے، بریانی ہے، مختلف چیزیں ہیں، مگر اس کے اندر میٹھا بھی ہونا چاہیے، کولڈ ڈرنک بھی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ ضروریات. اور ایک ہے تحسینات. میٹھے کے ساتھ آپ نے سب کچھ رکھا، پھر بولیں گے بھائی چائے لاؤ، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں. تو یہ کیا ہے؟ تحسینات. یعنی بہتر ہے، اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے زندگی کے اندر بھی ایسے ہی گھر کے اندر ہم کچھ چیزیں جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، وہ چیزیں جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، مکان ہے، پیسہ ہے، زندگی ہے، صحت ہے، یہ ضروریات ہیں. اسی طرح دین کا قانون، دین کی اصل اللہ عز و جل نے ایک ہے دین. 5 ضروریات خمسہ کے نام سے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. 5 ضروریات خمسہ. ایک چیز بتاؤں گا آپ کو، باقی چیزیں اور بتانے کے لیے وقت چاہیے، پھر انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بتاؤں گا. لیکن ضروریات خمسہ 5 ضروری چیزوں میں سے نمبر 1 ہے دین. دین اللہ نے دنیا میں نازل کیا، اور یہ دین کے مطابق جب تک دنیا چلے گی، دین کی بھلائی اور دین کی وجہ سے دنیا میں امن و امان، دین کی وجہ سے سلامتی اور شانتی، اور دین کے اندر پیس پیدا ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کا آنا دنیا کے عرب کو بدل دیا، پوری دنیا کے اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسلام جہاں جہاں پہنچا وہاں امن و امان قائم ہوا. عزتوں کا لٹنا اور چوریوں کا ہونا، ڈاکوؤں کا پیدا ہونا، ظلم و ستم کا ہونا، اور ایک طاقتور کمزور پر ظلم کرنا آج بھی موجود ہے، پہلے بھی موجود تھا، مگر اسلام آیا تو سب کو ختم کر کے اسلام نے کیا کر دیا؟ دنیا کو اپنے نظام حیات پر لے آیا، اور یہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز ضروریات خمسہ میں سے پہلی چیز ہے دین کی حفاظت کرنا، اور نمبر 2 ہے نسل کی حفاظت کرنا. نسل یعنی دوسرا ہے نفس کی حفاظت کرنا، جان کی حفاظت کرنا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی انسان کا خون ناحق کرنا حرام ہے، الا یہ کہ ضرورت پڑے، اس کا حق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو قتل کر دیا جائے گا، جیسے خون کے بدلے میں خون ہے، یا یہ کہ اور بھی کچھ جرائم ہے جس کی وجہ سے انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ اچھی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری اللہ نے زندگی رکھی ہے کس میں؟ قصاص میں. اور تیسری چیز اللہ نے بتائی جو ہمارے لیے ضروریات خمسہ میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ نسل ہے. نسل یعنی افزائش نسل، انسانی نسل کو باقی رکھنا. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اس کی نسل جاری رہتی ہے. بھینس ہے، جتنے بھی جانور ہیں آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے. اور یہ نسل جاری رکھنے کے لیے انسان کو اللہ نے عقل دیا، اور جنہوں نے نسل کشی کرنے کے لیے آج کا جو ماڈرن طریقہ ہے، دنیا میں ہر جگہ یہ قانون پاس ہوتا ہے کہ عورت عورت کے ساتھ میں شادی کر سکتی ہے، مرد مرد کے ساتھ میں شادی کر سکتی ہے. آپ بتائیے کون سی دنیا میں ہم جا رہے ہیں؟ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ LGBT جو آج مشہور ہے، آپ دیکھ لیجئے نیٹ کے اوپر LGBT کیا چیز ہے کہ ایک صاحب جو بہت بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں ہر مہینے ایک آدمی آ کے کیا کرتا ہے؟ اسپیچ دیتا ہے کمپنی کے تمام امپلائیز کو جمع کر کے، کیونکہ اس کمپنی میں 80% لوگ مرد مرد کے ساتھ میں ریلیشن رکھے ہوئے. تو کمپنی اسپیچ دیتی ہے کہ یہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ نفرت نہیں کرنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سے انسان ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کتا، کوئی بھی جانور کسی مرد کے ساتھ میں وہ ہم بستری کرتا ہو، مرد کے ساتھ میں چڑھتا ہو اترتا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی کسی مرد جانور کو دوسرے مرد کی شرمگاہ میں یعنی اپنے ہی جیسے جانور سے نسل پیدا کرتا ہو؟ یہ کون سے انسان ہے؟
ان کی ٹیکنالوجی، ان کا علم، ان کا سائنس کہاں چلا گیا؟ آج دنیا چاہتی ہے، اور بلکہ بہت سارے ممالک کے اندر یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اس پر اب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن آج میں آپ کو جو بتاؤں گا انسان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ بولا ہے، اس کو اندر غیرت ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، شرم ہونا چاہیے، اور اپنے ایمان کے بغیر اگر وہ مسلمان کہتا ہے تو اس سے اچھا کہ ہندو ہو جائے۔ بے دین، بے ایمان اور غیرت نہیں ہے اور احساس نہیں ہے، اپنے عزت و آبرو کو بچانے، اپنے دین کو بچانے، اپنے آخرت کو بچانے، اپنے کلمے کو بچانے کے لیے اگر فکر نہیں ہے تو اس سے اچھا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر ہندو ہو جائے یا مسلمان ہو جا۔ آزادی سے آپ کو ویلکم کریں گے، بی جے پی والے آپ کو بولیں گلے لگائیں گے، پیسے دیں گے، مکان دیں گے، بلڈنگ دیں گے، سب دیں گے آپ کو۔ اگر آپ نے اسلام چھوڑا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ عیسیٰ علیہ السلام، دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا والا مسلمان ہو گیا۔ کوئی احساس ہی نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر، کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، دین کی حفاظت کرنا، اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے مزید بتاؤں گا۔ دوسرا، نفس کی حفاظت۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، جیسے آپ کو بتایا کسی کا قتل، انسان کا قتل اسلام میں حرام ہے۔ اور تیسرا نسل، جیسے آج میں نے بتایا کہ آج LGBT جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، مور دین جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ لڑکے لڑکوں سے پیار کرو، لڑکی لڑکیوں سے پیار کرو۔ میں نے ترکیہ کے 2-3 شادیوں کو دیکھا جو جہاز کے اندر بڑے شور، بڑے ہنگامے کے ساتھ میں مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ تو یہ کون سا بچہ پیدا کریں گے، کون سی افزائش نسل ہوگی؟ یہ مسلمان کنٹری ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ترکیہ بڑا ہیرو ہے اسلام کا، اور اردوغان کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے قانون پاس کیا، لوگ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ شادیاں مرد کے ساتھ میں۔ یہ کہاں اپنے بچہ نکالے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پاکستان نے بھی پاس کر لیا اور مسلمان کہنے والے ملکوں نے بھی پاس کر لیا، اس ملک کے اندر تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، نسل، افزائش نسل، اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ شادی کی طاقت رکھتے ہیں تو شادی کریں۔ اور قوم لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ تعالیٰ کا غضب اس طرح سے دنیا میں آج ویسا غصہ اور ویسا عذاب، ویسی اللہ کی مار کسی قوم پر نہیں پڑی ہے۔ اللہ نے ان کو پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جبریل سے کہا یہ پورے شہر کو اٹھا دو اور اوپر سے نیچے گرا دو۔ یہ لوگ وہ ہیں جو مرد کے ساتھ میں، عورت کے ساتھ میں، پہانے کی جگہ پہ ہم بستری کرنے والے شرمگاہ بے غیرت انسان۔ کہاں سے نسل کشی ہوگی؟ مسلمان بھی اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ میں پہانے کی جگہ پہ ہم بستری کرتا ہے تو وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ میرے دوستو، آج کہاں مسلمان بھٹکے جا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت کے لیے اسلام نے بڑا اہتمام کیا کہ عقل آدمی کی خراب نہ ہو، اسی لیے شراب پینے والے کو 80 کوڑے کا مارنے کا حکم دیا، اور اسی طرح سے عزت و آبرو کی حفاظت کا اسلام نے حکم دیا۔ کوئی آدمی کسی کی عورت پر تہمت نہ لگائے، کوئی آدمی کسی پر الزام نہ لگائے، اس کے لیے بھی اسلام نے قانون پاس کیا کہ منہ میں جو آیا بک دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ آدمی اگر شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کا بھی قانون ہے، بیوی شوہر کو کہتی ہے اور تو اس کا بھی قانون ہے۔ تو اس طرح سے عزت و آبرو کی حفاظت معاشرے میں نہیں ہے تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ عزت و آبرو کسے کہتے ہیں، شرم و حیا کسے کہتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں، بے پردگی کہاں ہو رہی ہے، کوئی حساب ہے آپ کا؟ ارے کون سے دین کے ماننے والے ہیں مسلمان؟ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ معاشرہ قیامت کے قریب تباہی، بربادی، اللہ کے عذاب کا ہے۔ اور مہنگائی کا آپ دیکھ لیں، دنیا ترقی کری، ہر چیز زیادہ دواؤں سے پیدا ہوتی ہے، ہر چیز کثرت سے پیدا ہوتی ہے، تو مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ سستا ہونا چاہیے۔ لیکن آج مہنگائی اتنی سر چڑھ کے بولتی ہے، بولتے ٹماٹر 125 روپے کلو ہے، پورے ہندوستان کے اندر یہی ہے۔
تو ایک چیز نہیں، سب چیزوں کا جو ہندوستان کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ ابھی تو ابتدا ہے، نہ سمجھو کہ تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، ارے اپنے اندر کچھ نہ کچھ آر پیدا کرو۔ اور پانچویں چیز ہے مال کی حفاظت۔ مال اللہ نے زندگی کے قیام کے لیے اور زندگی کو بنانے کے لیے مال کی حفاظت کا حکم دیا۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تو اس طرح ہمارے ضروریات خمسہ، دین کی حفاظت اور جان کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت، نفس کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور مال کی حفاظت، میرے بھائیوں یہ ضروریات خمسہ ہے۔ لیکن آپ کے سامنے سب سے پہلے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے والا، توحید والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا، اللہ رب العالمین نے جو دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت دی، اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دیا توحید کی، اور آپ نے دعوت کے جو اصول بتائے، ارکان اسلام، ارکان ایمان۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم پوچھتے بھئی ارکان اسلام، پلرز آف اسلام کا پتہ ہے؟ بولتے ہاں 5 ہے۔ بولے کون سے ہیں؟ تو بولے گا نماز، روزہ، حج۔ توحید بولنا نہیں آئے گا، بہت کم لوگ بولیں گے توحید۔ چلو اتنا تو مان لیتے ہیں، ارکان اسلام کا تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، مگر پتہ نہیں ہوتا ارکان ایمان کا۔ ایمان کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ تو ایمان جب تک نہیں سیکھیں گے، ایمان جب تک حاصل نہیں کریں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ اندر سے خالی ہے، اوپر سے اسلام کی پریکٹس کر رہا ہے، تو کون سا مسلمان ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہنے کا تقاضا ہے کہ دین کا آپ حفاظت کریں اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اور اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے جب تک اسلامک ایجوکیشن، قرآن کا ایجوکیشن، سنت رسول اللہ کا ایجوکیشن نہیں آئے گا، آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ گدھے کا بچہ گدھا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمان قوم دنیا کی غیر قوموں کی طرح ایک قوم بن گئی ہے، ایسے ہم نہیں ہیں، ہم خاص اسپیشل اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔ دوستو اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو سمجھو دنیا میں جتنے بھی لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے اندر ہو، اس ملک کے اندر بھی ہو، ہزاروں سووں آدمی اسلام میں داخل ہوتے ہیں، صرف کلام اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر۔ اور آپ مسلمان ہیں اور آپ اللہ کے کلام کو پڑھنا نہیں چاہتے، یاد کرنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ نظام حیات، زندگی کا سارا سسٹم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، آخرت کا سارا سسٹم قرآن میں رکھا ہے، بغیر قرآن کے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہم کو ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا مقصد زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما كانوا یعملون۔ سورہ انعام آیت نمبر 122، اللہ فرماتا ہے کیا وہ شخص جو مردہ تھا، بے ایمان تھا، کافر تھا، اللہ نے اس کو زندگی دیا ایمان کے ذریعے، توحید کے ذریعے زندگی عطا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر ایمان کے وہ مردہ ہے۔ جو قوم بھی ایمان نہیں رکھتی وہ مردہ قوم ہے، چلتی پھرتی لاش ہے۔ اگر مسلمان کہتا ہے اگر دین کا علم نہیں ہے تو آپ بھی چلتی پھرتی لاش ہے، جو اپنے آپ کو سڑک پر چلتا ہوا گھر میں سارے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ایک کافر کی طرح، اور اللہ نے کافروں کو کہا کہ وہ میت ہے، لاش ہے، چلتی پھرتی، زندگی نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ نے کہا زندگی اس کے پاس ہے جس کو ہم نے وحی عطا فرمائی، اور وجعلنا له نورا، اور اللہ نے کتاب اللہ رسول اللہ کا نور عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو اس آدمی کی طرح ہے جو اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے اور ان اندھیروں سے کبھی باہر نہیں آ سکتا، اور ان اندھیروں سے کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ کذالک زین للکافرین، ایسے ہی ہم نے کافروں کے لیے خوبصورت بنا کے چھوڑا ہے۔ یہ کافر لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے اس ملک کے اندر ہو، پوری دنیا کے اندر ہو، وہ بھٹک رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی بھٹکائیں، اور اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے
ہزاروں قسم کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دولت بے حساب خرچ کرتے ہیں تاکہ مسلمان ایجوکیشن دین کا نہ حاصل کرے اور مسجدوں کو نہ جائے اور دور رکھے اسلام سے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ ایک ایسی اسپرٹ ہے کہ چند صحابہ کرام نے پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ مسلمان اگر بیدار ہوا، مسلمان کے اندر ایجوکیشن آیا، مسلمان کے اندر عمل صالح آیا، نیک کام کرنا پریکٹس کرنے والا بن گیا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ آج ہم خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے، آبیل مجھے مار کی طرح ہم غیر قانون اور غیر اسلامی شریعت کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ما کانوا یعملون، جو کافر لوگ کر رہے ہیں ان کو اللہ نے ایسے ہی بھٹکا کے رکھا ہے، اور پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہم ان کے سسٹم پر چلیں۔ اور میرے بھائیوں، دین کے اندر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ عز و جل ایمان والوں کو دین کے اندر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ ایمان والے جن کے اندر ایجوکیشن ہو، آپ بات کو بار بار اس بات کو سمجھیں، قرآن کا علم، سنت رسول اللہ کا علم ہے تو یہاں بھی آپ ثابت قدم ہیں۔ یہ زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے عبادت کرنے والے مومن ہیں، آپ کی زمین ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، کہ تم کو زمین کا وارث بنائیں گے، زمین کا خلیفہ بنائیں گے، آپ زمین کے حاکم ہوں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے اونچے غالب سربلند ہمیشہ آپ نمبر 1 قوم رہیں گے۔ آج دنیا کی سب سے تھرڈ قوم، نچلی قوم، ذلیل قوم، بیکورڈ قوم ایجوکیشن میں، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دین کو جب ہم نے چھوڑا تو دنیا بھی ہمارے لیے اللہ نے چھڑوا دیا۔ نہ دنیا کے اندر اچھے ایجوکیشن والے مسلمان ملتے ہیں، نہ آخرت کا علم والے کوئی اچھے مسلمان ملتے ہیں۔ کئی کمپنیاں خلیج سے آتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے انجینئر ہم کو ملے، مسلمان ملے، کہتے ہیں 2-2 3 مہینے تک ہم نے کوشش کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہم کو ملتے نہیں۔ مسلمانوں کے بچے کیوں آوارہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے والدین نے ان کو دین نہیں سکھایا، اور والدین کیوں برباد ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود دین نہیں سیکھا، ماؤں نے دین نہیں سیکھا۔ تو جو درخت کڑوا ہو، جو درخت پھل نہیں دیتا ہے، جو درخت سوکھ چکا ہے، تو ان کی نسل، ان کا جو جنریشن آ رہا ہے، اس سے کیا ہم توقع کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر ایک کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ارکان اسلام پر عمل کرنا، نماز، توحید سب سے پہلے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان پر پریکٹس کرنا۔ نمازوں کو پڑھنے کے لیے آج لوگوں کی نانی مرتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ارے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم کون سے مسلمان ہو؟ اللہ نے ایک نماز فجر کی ہی ایک ایسی رکھی ہے جس سے آپ مومن ہے، کافر ہے، مومن ہے، منافق ہے، جھوٹا ہے، غدار ہے، بے وفا ہے، دھوکے باز ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 10 قسم کے بہانے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم خود اپنے آپ کو بربادی کا سامان مہیا کرتے ہو۔ اللہ نے نماز 5 وقت کی رکھا ہے، 2 وقت کی پڑھتا ہوں، 3 وقت کی پڑھتا ہوں، 4 وقت کی پڑھتا ہوں، مسلمان نہیں ہے۔ 1 وقت کی بھی چھوڑتا ہے تو وہ گیا بیکورڈ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارکان ایمان کیا چیز ہے؟ اور اسی طرح اسلام پر پریکٹس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر کیریکٹر آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے بلند انسان ہے، تو اس اخلاق کو اپنانے کی اللہ نے حکم دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اپنائیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ قیامت کے دن میرے قریب سب سے قریب میں وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ میرے قریب ہوں گے، بلکہ کہا دنیا جب تک ہے، اخلاق جس کے رسول اللہ جیسے ہیں، اخلاق جس کے قرآن کے ہیں، اخلاق جس کے سنت کے مطابق ہیں، وہ اللہ کے رسول کے قریب ہوگا قیامت میں، اور دنیا کے اندر بھی وہ سب سے اچھا ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ دین علم کا دین ہے، ایجوکیشن کا دین ہے، یہ دین پریکٹیکل دین ہے، اس پر عمل کرنا آپ کے لیے فرض، واجب اور لازم ہے۔
بغیر پریکٹس کے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور یہ دین دعوت والا دین ہے، یہ دین کی دعوت کا کام کرنا اور دین کی نشر و اشاعت کرنا، قرآن سیکھنا، قرآن اپنے بچوں کو سکھانا اور توحید کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے فکر کرو، ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارا دین مٹتا جا رہا ہے، اور اس دین کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جہاد کرو۔ سب سے بڑا جہاد انسان اپنے غلط خواہشوں پر بریک لگائے، سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے۔ اپنی زندگی کے خواہشوں پر بریک لگاؤ اور اپنی مرضی کو اپنی مرضی پر نہ چلاؤ، اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی مرضی پر چلانے والی زندگی بناؤ، تب ایمان والے ہوں گے۔ اور دعوت کے کام میں آج دنیا میں کتنے اسلام ہیں، کتنے مذہب ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ ارے اللہ نے تو ایک ہی لیڈر بنایا تھا، اللہ نے ایک ہی امام بنایا تھا۔ مسجد اقصی میں رسول اللہ جب آئے تو جبریل نے دیکھا کہ سارے انبیاء آ چکے، تو بولا نماز پڑھائیے۔ بولے یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ انبیاء علیہ السلام، آدم سے لے کر آخری عیسیٰ تک سب انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہو گئے، یہ بتانے کے لیے لوگوں تمہارا امام نہیں بلکہ پوری دنیا کا امام اور انبیاء کا امام، دنیا کا آخرت کا دونوں جہاں کا امام، امام انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے نبی میں کون سا عیب ہے؟ ان کو ہٹا کر آپ نے نئے اماموں کو کھڑا کر دیا، اور ان کو بھی ہٹا کر پھر اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے مذہب، اپنی جماعت، اپنے مسلک کو لا کے کھڑا کر دیا۔ کہاں گئے؟ کون سا اسلام ہے آپ ماننے والے ہیں؟ ارے مدینے والے کے راستے کو دامن کو پکڑو تو جنت میں جائیں گے، اگر مدینے والے کو دامن کو چھوڑا، مدینے والے کو بھول گیا، فلاں فلاں کو اپنا آئیڈیل بنایا، اپنا امام بنایا، تو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ آج ضرورت ہے اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی۔ اور اسی طرح سے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ نے حکم دیا کہ تم میں ایک جماعت برابر دعوت کا کام کرنے والی ہونا چاہیے۔ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور اللہ نے کہا کہ تم میں سے ایک جماعت علم سیکھنے کے لیے قرآن و سنت کا، اپنے شہر سے باہر جانا، دین سکھانا، اپنے بچوں کو علم سکھانا نہیں چاہتے۔ اور مسجدیں ہمارے اسلام کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ مسلمان ہونے کی نشانی 5 وقت نماز پڑھنا ہے، یہی ایک چیز آپ کے پاس باقی رہ گئی ہے کہ آپ مسلمان کہلائیں۔ اگر نماز چھوڑ دیا تو پھر کس چیز کا مسلمان ہے؟ اگر مسجد کو نہیں آتا تو پھر کس چیز کا مسلمان ہے؟ ارے مسجدوں کو ویران کر دیا، اس لیے اللہ نے حکم دیا مسجدوں کو تمہاری تالے پڑ رہے ہیں، مسجدیں کورٹ کچہریوں میں جا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر دیا تو اللہ نے ان کے گھروں کو بلڈوزروں سے ختم کر دیا۔ اور وقت ابھی باقی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی، اور علماء کرام کو معمولی سمجھ رکھا ہے، پیسوں میں خریدنے والا سمجھ رکھا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کو بیٹھو، ان کے پاس خدمت میں رہو، علم سیکھو، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو۔ اور یہ مدارس، یہ دین کے جو مدارس ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے والے، وہ ایسے مرکز ہیں جہاں ان کو ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کرنا، اپنے بچوں کو بھیج کر، اپنے مال سے، اپنی جان سے اس کی حفاظت کرنا۔ میرے دوستو، اسی طرح سے یہ جو بچوں کی تربیت ہے، اللہ کے نبی نے کہا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھا دے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو کہا اس کو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو، اور یہ کہا کہ اس کے بستر کو الگ کرو۔ آج جو مل مل کر سوتے ہیں، اس لیے لڑکی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے، لڑکے لڑکے کو پیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو LGBT جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسی لیے پیدا ہوا۔ ہمارے پاس تمیز نہیں، عقل نہیں، اسلام نہیں، دین نہیں، کون سے مسلمان ہیں میرے بھائی؟ تو آج تربیت، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے اس انسان کو جگہ دیتا ہے جس نے اپنی پرورش اسلام کے اندر پائی ہے اور تربیت مسلمان بن کر بنا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ آج مسجدوں سے کتنا لگا ہوا ہے؟ کمپنی سے دل لگا ہوا ہے، مال سے لگا ہوا ہے، آپ کے اسٹیٹس سے آپ کو لگا ہوا ہے، آپ کی تمام خواہشوں پہ دل لگا ہوا ہے۔ دین سمجھ لیا 100-200 روپے چندہ دے دیا تو کام ہو گیا، سمجھ لیا کہ آپ کو اسلام ہو گیا، آپ کا فرض ہو گیا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام آپ کو اپنی قربانی چاہتا ہے، آپ کو مسلمان بننا ہے تو پھر یہ سب کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ سے ہدایت مانگنا،
قرآن مجید میں اہدنا الصراط المستقیم 17 مرکات فرض نماز میں ہر وقت ہدایت مانگتے ہیں. ایک نماز چھوڑا، ایک دعا چلی گئی تو آدمی کا راستہ بھٹک جاتا ہے. تو میرے بھائی اس طرح سے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو دین کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ نے قرآن مجید میں دین کو نازل فرمایا. قرآن مجید میں اللہ کا دین ہے، دنیا کی تمام ضرورتیں اس کے اندر موجود ہے. تمہاری زندگی قرآن کے اندر ہے، مگر اس کو بیان کرنے والے بیان نہیں کرتے. بولے مولوی صاحب توحید کی بات مت کر رہا، مولوی صاحب یہ بات کریں گے تو مسجد سے لوگ چلے جائیں گے، مولوی صاحب یہ بات بولیں گے تو فتنہ ہو جائے گا. ارے قرآن مجید کو ایسا بول بول کے علماء کے منہوں کو تالے لگا دیا اور بدعات، خرافات، شرکیات اور ضلالتیں، گمراہیوں کو آپ نے فروغ دیا، اس کے بارے میں تو کبھی نہیں بولتے. اور اللہ فرماتا ہے جو دین کی باتوں کو چھپاتے ہیں، قرآن میں اللہ نے بیان کیا بینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، لوگوں کے لیے بیان کیا. لوگوں کے لیے بیان کرنا کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے، جو لوگوں کو کھل کھل کر بتائے. اور اگر یہ نہیں بتایا اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہوگی اس قوم پر، ویلعنہم اللاعنون، اور دنیا کے تمام لعنت کرنے والی مخلوق سب کی سب اللہ کی لعنت کرتی ہے. جو دعوت کا کام نہیں کرتا، اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرتا، لوگوں کو دین نہیں سکھاتا. علماء ہیں، سب ہیں، صرف میرا کام نہیں دین کا کام کرنا، آپ کا بھی کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے سب کی ذمہ داری ہے. سب احساس اپنے اندر ہونا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے، دعوت کا کام نہ کرے، دین کی بات نہ بتائے اور میٹھا میٹھا صرف پیسہ 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 چل رہا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. اللہ نے کہا ساری مخلوق لعنت کرتی ہے، مخلوقات میں جتنے حیوانات ہیں سب لعنت کرتے ہیں ایسے عالموں پر، ایسے مسلمانوں پر جو دعوت کا کام نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دعوت کا کام کرتا ہے، دین سیکھنے کا کام کرتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تمام جانور اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں، سوراخ میں رہنے والی چونٹیاں اور ہر مخلوق چھوٹی بڑی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، رحمت کی دعا کرتے، برکت کی دعا کرتے. سبحان اللہ. جو دعوت کا کام نہیں کرے گا، دین کی نشر و اشاعت کا کام نہیں کرے گا، ساری مخلوق لعنہم اللاعنون، اللہ نے کہا لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں. تو آج میں اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے، سب کے لیے بات پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، احساس فرمائے اس دین کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ